2:15 आप सब रेडी रहा करें। 2:15 रेडी रहा करें, बिल्कुल 3:30 एग्जैक्टली खत्म हो जाया करेगी क्लास, बल्कि 5 मिनट पहले ही, क्योंकि आलिम साहब की क्लास होती है, उन्हें वेट करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग अपने काम से फारिग होकर 2:15 जुड़ जाएं, नहीं तो आपका जो पोर्शन छूटेगा फिर वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 کل ہم نے کون سی تختیاں پڑھی تھی، کون سے قاعدے جانے تھے، بتائیے؟ کل تختی نمبر 13 and 14 تشدید تختی نمبر 13 پڑھی تھی، تشدید، and 14 اور تختی نمبر 14 پڑھی تھی را ساکینہ اور را مشدد۔ جی، تشدید والے حروف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ تشدید والی حروف کو سختی سے پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار میں، اور نون اور میم پر تشدید ہو تو اس پہ غنہ ہوگا، ناک میں تھوڑی آواز کو روک کر پڑھیں گے، غنہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جی، غنہ میں ہی ایک الف کی مقدار ہے نا، تشدید میں نہیں ہے۔ تشدید والے حروف، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، سختی تو ہوتی ہے۔ تشدید والے حروف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حروف سے ملا کر اور ایک بار خود اسی حروف سے، جی ٹھیک ہے۔ اور دو حروف جن پر تشدید، یعنی نون اور میم پر تشدید ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو روکنا، نون کی آواز کو روکنا۔ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روک کر پڑھیں گے، جیسے انا، اما، ان، آواز روک رہا ہے نا، یہ غنہ ہے، جی ٹھیک۔ اس کے بعد رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں اور رائے مشددہ کسے کہتے ہیں؟ رائے جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔
جی، را پر زبر اور پیش ہو تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اور زیر ہوگا اگر تو زیر ہو باریک تو پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور را ساکن اور اس سے پچھلے والے حروف پر زبر یا پیش ہو تب کیسے پڑھیں گے؟ اس کو بھی پر پڑھیں گے پی۔ پر پڑھیں گے تب بھی جی پوری پڑھیں گے نا؟ جی، اور را ساکن سے پچھلے والے حروف کے نیچے زیر ہو تب؟ باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تب بھی را پر ہوگی، را سے پہلے والے حروف پر زبر یا پیش ہو تب بھی را پر پر ہوگی، ہوگی۔ پر اور ہوگی را کے نیچے زیر ہو تب را باریک پڑھی جائے گی، اور را سے پچھلے والے حروف کے نیچے زیر آ جائے تب بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ باریک باریک پڑھی پڑھی جائے جائے۔ ٹھیک ہے۔ گی اس کے بعد ہے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ جی باقی اسٹوڈینٹ کہاں ہیں؟ ہم نیا سبق اسٹارٹ کریں گے پھر سب کا چھوٹ جائے گا۔ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی، تختی نمبر 14 تک کل ہو گیا تھا۔ 14 تک، 1 سے لے کے جی 14 تک سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آئے قاعدے سبھی؟ جی اپی، الحمدللہ ابھی کون پریکٹس جاری ہے۔ صرف 4 ہی اسٹوڈینٹ موجود ہیں کلاس میں، آفرین اظہر، ماہدہ خان، ربینہ خان، نشرہ منصور۔ اس میں سے آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، ہم دو تین منٹ اور انتظار کر لیں سب کا، پھر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں نیا سبق۔ جی کل کا سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی جی اپی، حروف غنہ کتنے ہیں؟ دو، دو کون کون سے ہیں؟ نون اور میم۔ نون اور میم نون اور میم۔ کیا کرتے ہیں نون اور میم پر تشدید آتی ہے جب؟ غنہ کرتے ایک ہمیں آواز کو روکتے ہیں، ایک ایک الف کی مقدار ناک میں آواز کو روکتے ہیں، نون اور میم میں کی۔ آواز کو روک کر پڑھتے ہیں جی، کر کے بتائیے ایک بار، نون مشدد اور میم مشدد کو۔ انا، انا انا، انا اما، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ حروف قلقلہ آئے تھے سمجھ میں؟ جی اپی، کتنے حروف قلقلہ؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف قاف، قا با جیم دال مجموعہ کیا ہے ان کا؟ قطب الجد۔ جب ان پر جزم ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ قلقلہ یعنی قلقلہ ہوتا ہے، ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے دوہری آواز آتی ہے، ڈبل ساؤنڈ سنائی دیتا دوہری ہے۔ جی، آواز آتی ہے ڈبل ساؤنڈ قلقلہ آتا ہے۔ ہوتا ان 5 حروفوں کے علاوہ کسی اور جزم والے حروف پر قلقلہ نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں ہوگا تنوین اور نون ساکن کی 4 قاعدے ہیں، جس میں سے ہم نے 2 پڑھ لی ہیں، اظہار اور اخفا۔ جی تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو دو پیش تنوین کو کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور کس کی آواز سیم ہوتی ہے؟ نون ساکن کی۔ نون ساکن کی آواز ایک سی ہوتی ہے same ہوتی ہے۔ جی، حروف لین کتنے ہیں؟
दो حروف لین دو ہیں، حروف واولین یا لین. لین اور یالین واؤلین. کیا قاعدہ ہے لین کا؟ انہیں جلدی پڑھتے ہیں. اس کو جلدی ادا کرتے ہیں یا پر اور جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یالین ہوگا. نہیں، زبر ہو. زبر ہو تو اپنی یالین ہوگا. زیر نہیں. زبر یا ہوگا تو واؤ لین سے ہوگا. یا جی. ساکین اور واؤ ساکین سے پہلے زبر ہوگا تو اسے ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. جی. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف الف مدہ مدہ، تین واؤ تین مدہ، ہے، یا الف مدہ، مدہ. واو مدہ، یا مدہ. حرکات کتنی ہیں؟ حرکات بھی 3 ہیں، زیر زبر زبر زیر اور پیش. زبر پیش. زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. اس کو حروف جلدی پڑھیں تو مفردہ یالین کتنے آتی ہیں؟ ہے. حروف مفردہ کتنے ہیں؟ حروف 29. مفردہ 29 ہے. 29. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ صحیح بتا رہے ہیں آپ لوگ. تختی نمبر 15 پڑھیں گے آج ہم. جی. تختی نمبر 15 ہے حروف قمری و حروف شمسی. قمری اور حروف شمس، حروف شمسی. ابھی بھی نہیں آئے. بیٹا اب آپ پڑھا دیجیے، 2:30 تو بج چکا ہے. جی جی ہم شروع کر رہے ہیں. قمری اور شمسی کیا سمجھ لوگ؟ ہوں. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے تھوڑی. قمری اور شمسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حروف قمری اور شمسی، الف سے پہلے لام اگر حرف قمری کے شروع میں ہو تو حروف لام پڑھا جاتا ہے. صرف لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھیں گے، لام پڑھیں گے. اس میں دیکھیے تو. جی. 28 حروفوں کو الگ الگ پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. 14 جو ہیں وہ حروف قمری ہیں اور 14 حروف شمسی ہیں. اگر ہم نے ان دونوں میں سے کوئی ایک حروف یعنی حروف شمسی حروف قمری اگر جان لیے تو حروف جو باقی کی جو بچیں گے وہ حروف شمسی میں آئیں گے، ہے نا. آپ یہ لکھ لیں. لکھ لیجیے. ہاں، پہلا پوائنٹ ہے الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے والقمری. والقمری میں ہم نے کیا کرا، الف کو چھوڑ دیا، واو کو ڈائریکٹ کیا کرا، لام سے ملا دیا. والقمری. حروف قمری 14 ہیں. با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ اور یا. یہ حروف کیا ہیں؟ اب بھی یہ ایک بار حروف شروع سے قمری بتا ہیں. دیجیے. آپ یہ الف اور لام. جی میں بول رہی ہوں، آپ لکھ لیجیے، چاہیں تو لکھ سکتی ہیں آپ. میل اوپر لکھی نا ڈیفینیشن میں، اسی میں سے بول رہی ہوں. جی ابھی ٹھیک آپ ہے. سمجھ نہیں تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، بعد میں لکھ لینا آپ. اوکے آپ ایک بار سمجھا دیجیے شروع سے. حروف قمری کی تو صرف لام پڑھا جائے گا. حروف شمسی اور حروف قمری میں جو کامن ہے وہ چیز وہ یہ ہے الف لام. دونوں میں ہی الف لام آتا ہے. اب ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں حروف شمسی میں کہاں، حروف شمسی میں الف لام دونوں ہی نہیں پڑھنا اور حروف قمری میں صرف لام پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا. تو حروف اچھا، اس شمسی میں دونوں حروف پڑھیں گے اور قمری حروف میں قمری میں صرف لام پڑھیں گے. لام پڑھیں گے. حروف شمسی میں دونوں ہی نہیں پڑھیں گے، الف اور نہیں نہیں لام پڑھیں پڑھیں گے. دونوں گے. ہی نہیں پڑھا پڑھیں گے. جائے گا. تو حروف قمری میں صرف لام پڑھا جائے گا، لام الف کو پڑھیں گے. چھوڑ دیں گے. جی. جیسے والقمری، پہلا والا کلمہ دیکھیے یہ والقمری. جی والقمری لکھا ہے، والقمری. جی جی. جی. والقمری میں کیا ہے، واو الف لام قاف میم اور را. میم ری. والقمری لکھا ہے. جی. جی. اس میں الف لام آ رہا ہے جو بیچ میں، تو ہم نے کیا کرا، لام کو پڑھا، واو کو لام سے ملا دیا. والقمری، ول. الف چھوڑ دیا والقمری الف جی. کو چھوڑ دیا. کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف قمری کی 14 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. حروف قمری بھی 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں. دوسرا والا پوائنٹ دیکھیے، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام
کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والی حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے وشمسی، حروف شمسی جی بھی 14 ہیں، تا جی سا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام اور نون یہ حروف شمسی ہیں، یہ بھی 14 شمسی ہیں، اور حروف قمری بھی 14 ہیں، 14 ہے. ٹھیک ہے۔ دیکھیے حروف قمری اور شمسی پڑھ کر دیکھتے ہیں ہم، جی یہ قمری اور یہ شمسی۔ اب جی حروف قمری میں اور حروف شمسی میں جو ایک چیز ہے جو بہت اگر جیسے کہ اگر ہمیں حروف قمری اور شمسی یاد کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہو تو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حروف قمری جو ہوتے ہیں اس پر جزم ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، اور جو حروف شمسی ہیں ان حروفوں پر تشدید لازمی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں میں، سمجھنے کے لیے، ایسا لکھا نہیں ہے جی کہیں قاعدے میں۔ جی اس کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ اور دوسرا اور آسان طریقہ یہ بھی ہے، اگر آپ کو اپی جہاں حروف شمسی شمسی اور کے حروف ورڈس قمری آئیں گے، یاد ہو جائیں جی جی جہاں جہاں شمسی کے ورڈ آئیں گے وہاں پر اپن کو یہ دیکھنا ہے اگر تشدید لگی ہے تو وہ تشدید شمسی کے لگی حروف تو وہ ہوں گے. شمسی ہے جی، اور ہاں جزم آئی ہے تو وہ قمری جی قمری والا وہ حروف ہے۔ کمری والوں پر ٹھیک ہے. یہ دوسرا طریقہ، اور پہلا طریقہ تو جی یہی ہے کہ آپ حروف شمسی اور قمری یاد کر لیں، یاد کر لیں. جی یاد کر لیں نا، اگر جیسے کہ آپ جیسے کہ لکھا ہے والقمری، جی والیتاما، جی والیتاما میں دیکھیے یا ہے، الف لام کو جی ابھی ہم نہیں دیکھ رہے، ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں یا ہے، یتاما، جی تو یا جی جو ہے وہ حروف قمری کا حروف ہے۔ کمری ہے. جی اب حروف قمری سے پہلے کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا، تو الف پھر لام ہمیں آ گیا. جی اب کیا پڑھنا ہے؟ لام پڑھنا ہے، الف کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں پڑھنا. ہم جی ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ واو کو لام سے ملا کر پڑھیں لام گے، سے ملا دیں گے. والیتاما، والیتاما ہے نا۔ آگے والا دیکھیے والاقربین، والأقربين. والاقربین. اچھا جزم والے حروف کا کیا قاعدہ ہے؟ جزم والے حروف کو ہم پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب ان سبھی حروفوں پر جزم آ رہی ہے تو جزم والے حروف کو ہم پچھلے حروف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی بیچ میں جو الف آ رہا ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے، اسے نہیں پڑھیں گے۔ جی ملقاریات، ملقاریات. ملقاریات میں بیچ میں جو الف تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا، میم کو ڈائریکٹ لام سے جی ملا دیا۔ جی ملقاریات، ملقاریات. هم المفلحون، هم هم المفلحون. المفلحون. هم المفلحون، هم هم المفلحون. المفلحون. اب بتائیے حروف قمری میں لام، الف اور لام میں سے کیا پڑھیں گے ہم؟ لام لام کو پڑھیں گے. لام پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، لام الف کو کو چھوڑ پڑھیں گے دیں نا، گے. اور الف کو چھوڑ چھوڑ دیں دیں گے. گے. کو چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی جی اپی الحمدللہ. ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اب کہیں پر حروف قمری آیا، حروف قمری کا حروف آیا اور ہم ایک دم سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم یہاں پر قمری کا ہوگا یا شمسی کا قاعدہ ہوگا، اور اگر ہمیں حروف قمری یاد ہیں، یہ با جیم ہا خا عین، یہ پورے 14 حروف اگر ہمیں یاد ہیں، اور تو پھر ہم حروف کو دیکھ لیں کہ اگر یہ حروف قمری کا حروف آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم الف لام میں سے صرف لام پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر اپی حروف قرآن شمسی پاک میں میں سے آ رہا ہے، پڑھتے تو ایسے ہی ہیں شروع سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو یہ بولتے ہیں. جی وہ قاعدے سے پتہ چلتا ہے نا، جب ہم قاعدے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہاں پر جی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، حروف شمسی کا لگ رہا ہے یا حروف قمری کا لگ رہا ہے۔ اچھا جی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، قمری سمجھ میں آئے سبھی کے؟ جی جی یہ جی 14 آگے حروفوں میں سے چلیں. اگر کوئی حروف آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ 14 حروفوں سے پہلے اگر الف لام آ رہا ہے تو پھر ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ حروف دیں قمری گے. ہے۔ جی جو اور ایک امپورٹنٹ بات جو اس میں آتا ہے، جو اس میں لگی ہے جزم، وہ حروف قمری میں ہی جی لگتی ہے جزم، اور حروف شمسی میں کیا ہوتا ہے؟ تشدید ہوتی ہے۔ تجدید ہوتی تشدید ہے. ہوتی اگر تشدید آ رہی ہے تو وہ حروف شمسی ہے، اور اگر جزم آ رہی ہے تو وہ حروف قمری قمری ہے۔ ہے. حروف قمری اگر سمجھ میں آیا تو پھر ہم نیچے آگے کے حروف شمسی دیکھتے ہیں، جی جی سمجھ میں امی. آیا؟ جی جی اپی. اس کی بات ہے حروف شمسی،
حروف الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے. الف اور لام دونوں میں ہی ہیں، دونوں میں ہی آئیں گے، لیکن ہمیں اس میں صرف پہچاننا ہے کہ کہاں پر شمسی ہو رہا ہے اور کہاں پر قمری ہو رہا ہے. الف لام تو دونوں میں ہی آئیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. اذا الشمس، شمس. اذا الشمس میں کیا کرا ہم نے؟ الف اور لام کو چھوڑ دیا. الف اور پڑھا لام کو چھوڑ دیا. جی. اذا الشمس، زال کو شین سے ملا دیا. شین اذا سے ملا دیا. الشمس اذا الشمس كان الناس، كان الناس. الناس میں بھی الف لام آیا، الف نون الف لام نون اور پھر سین. ہم نے کیا کرا؟ نون جی. کو نون سے ملا دیا، الف نون کو لام کو نون سے چھوڑ ملا دیا. دیا. كان الناس كان الناس يقول الرسول يقول الرسول رسول رسول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. سمجھ میں آیا؟ جی اپی. حروف قمری میں کیا کریں گے ہم؟ الف کو چھوڑ کر پڑھیں گے، لام کو ملائیں گے، اور سے ملا کر شمسی پڑھیں میں گے، الف اور لام کو چھوڑ کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. اور شمسی میں الف اور لام دونوں کو ہی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ بعد والے حروف سے ملا دیں گے. جی الف لام دونوں بڑی اس کی مشق کریے اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. والقمر والقمر واليتامى واليتامى اليتامى والأقربين والأقربين ما القارعة ما القارعة هم المفلحون هم المفلحون. إذا الشمس إذا الشمس كان الناس كان الناس يقول الرسول يقول الرسول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. پھر سے پڑھیے. والقمر والقمر واليتامى واليتامى والأقربين والأقربين ما القارية هم المفلحون. هم المفلحون. إذا الشمس إذا الشمس كان الناس كان الناس يقول الرسول يقول الرسول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. سمجھ میں آیا سبھی کی؟ جی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ لیجیے، پھر ہم آگے کی تفصیل پڑھیں. جی اپی آ گیا الحمدللہ. جی آ گیا الحمدللہ. بعد میں کون جوائن ہوئے تھے؟ ادیبہ حسین، جی نائمہ السلام ابراہیم، علیکم نصرہ ورحمۃ خان، اللہ وبرکاتہ. رحمت نور، انیسہ بی، جی صاحبہ. آپ سب کی سمجھ میں آیا؟ جی حروف قمری اور حروف شمسی سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی جی آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں جوائن ہوتے ہیں؟ نہیں میں لیٹ پہ جوائن ہوئی کیونکہ جو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی ہلو آ رہی ہے. جی یہاں پہ تھوڑا سا الحمد للہ کلاس صحیح سے لے پائی تھی، لیکن آج نا بہت زیادہ آواز کٹ رہی تھی آپ کی. تو نہیں آپ لوگ تھوڑا لیٹ ہی سا جوائن اگر آپ ہوتے دوبارہ ہیں. میں کیا ہے 15 پہ 2:15 پر ہو جاتی ہے، لنک شیئر کر دی جاتی ہے گروپ میں، تو آپ لوگ جوائن کر لیجیے لنک دیکھ کر ہی، جی میں کیونکہ اس کے وائی بعد فائی سے بات کنیکٹ. ہوتی ہے سب کی، تو پھر ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ہمارا جو ہے نا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اس وجہ سے پھر ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، آپ لوگوں کا چھوٹے گا تو.
ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे ऐसे जी चलिए ठीक है, लेकिन बाकी नेटवर्क सबकी इशू समझ हो में रहा आया? है। अनीसा साहिबा आपकी समझ में आया? जी आया। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी पढ़ा है आज हमने। जी आया। रहमत नूर, युसरा खान, जी अब आ गया। अदीबा हुसैन, जी आ गया समझ में। कमरी और शमसी, जी ठीक है। हुरूफ कमरी में दोनों में जो कॉमन है वो है अलिफ लाम। अलिफ लाम दोनों में ही जी आएगा, लेकिन हुरूफ कमरी में सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को छोड़ देंगे। और हुरूफ शमसी में अलिफ लाम दोनों को ही छोड़ देंगे, दोनों ही नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बाद वाले हुरूफ से डायरेक्ट मिला देंगे। जैसे हमने पढ़ा था इज़श शमसु, इज़श शमसु के बाद जी अलिफ लाम आया, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। क्या करा हमने? डायरेक्ट जाल को शीन से मिला दिया। शीन में मिला इज़श दिया। शमसु कानन नास, यहाँ पर भी अलिफ लाम आया, हमने अलिफ लाम को छोड़ दिया। क्या करा? नून को नून से मिला जी दिया। कानन अच्छा नास यकूल कान अन्नास यकू य यकुर रसूल यकूल रसूलु यकूल अकीमुस रसूल सलाता। अक़ीमुस सलाता। ठीक है। और एक चीज जो मैंने कहा था, जो इसको समझने का जो दूसरा और आसान तरीका है, वो ये है कि अगर हम हुरूफ शमसी, अगर हम कमरी और शमसी हमसे अगर याद नहीं हो रहे हैं, तो हम ये देख लें कि अगर जज़म आ रही है तो वो जज़म जो है वो हुरूफ कमरी में आती है, हुरूफ कमरी वाले हुरूफों में जज़म आती है, और हुरूफ शमसी वाले हुरूफों में तशदीद होती है। जी जी ये है जज़म, हुर्फ शमसी में तशदीद। जज़म, जी और ये है तशदीद। ठीक है। हुरूफ कमरी वाले हुरूफों में तशदीद जज़म आती है ये, जी और हुरूफ शमसी वाले हुरूफों में तजदीद तशदीद आती है। आती है। तशदीद आती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ सिर्फ मैं। जी जी उसके बाद है तख्ती नंबर 16, लफ्ज अल्लाह का कायदा। जी कुरान पाक में बहुत सारी जगह लफ्ज अल्लाह आया है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाह पढ़ते हैं, हम अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि लफ्ज अल्लाह के लाम को कहाँ मोटा पढ़ना है, कहाँ बारीक मोटा हो। पढ़ना है। जब हम ये जी कायदा जी पढ़ लेंगे तो हमें फिर समझ में आएगा, फिर हम वो जी अपी, इसी तरह ये पढ़ेंगे फरीदा इंशाल्लाह। साहिबा ने पढ़ाया तब भी मखरज वाली जी क्लास फरीदा में। साहबा ने थोड़ा थोड़ा बताया था इसका कि जेर हो जी तो बारीक और जबर पेश में मोटा पढ़ना है। लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ना है। जी, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर हो तो जी, लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। तो लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा, सिर्फ लफ्ज अल्लाह का लाम ही पुर और बारीक पढ़ा जाएगा। जी वो भी उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर जबर और पेश है तो मोटा पढ़ेंगे, और जेर है और तो पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। जो पहली वाली जो लाइन है वो जबर की है, तो उसमें हम क्या करेंगे? पुर पढ़ेंगे। जी पहली वाली लाइन में पुर इन्नल्लाह। पढ़ेंगे जी जबर की। जी इन्नल्लाह, इन्नल्लाह क़ालल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु समिअल्लाहु। समिअल्लाहु। इसमें क्या करा हमने? बारीक, सॉरी मोटा पढ़ा है, क्योंकि मोटा लफ्ज अल्लाह के पढ़ लाम से पहले जबर आया है इसलिए। जबर आया। अब इसे हम मोटा कैसे पढ़ेंगे कि लफ्ज अल्लाह में दो लाम है, तो उसका पहला वाला लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, इसके दूसरा वाला जो लाम है वो मोटा पढ़ा जाएगा। इन नल लौह, इन्नल्लाह। जी। जब हम नून को लाम से मिलाएंगे तब तो हम बारीक ही पढ़ेंगे। इन नल, नून लाम जबर नल। नल मेरे साथ इन्नल पढ़ेंगे, इन नल इन्नल इन्नल हाँ। इन्नल लाहा दूसरा लाहा वाला लाम मोटा पढ़ेंगे, दूसरा वाला मोटा पढ़ेंगे। इन नल इन्नल
लाह लोहा लाहा इन्नल्लाह इन्नल्लाह क़ालल्लाहु قال الله क़ालल्लाहु में जो काफ है तो वो कौन सा हरूफ है? अलिफ मद्दा हो हैवी रहा है लेटर कमरी हरूफ पे मुतालिया कमरी भी है और हैवी तो लेटर भी पूर है। पढ़ेंगे। नहीं, हैवी लेटर्स है, ये हुरूफ मुस्तालिया का हरूफ है। जी हुरूफ कमरी हम जब देखेंगे, हुरूफ कमरी और शमसी जब अलिफ लाम आ रहा है, इसमें अभी अलिफ लाम नहीं है तो हम हुरूफ कमरी की बात नहीं करेंगे। अभी हम ये देखेंगे जो क़ाफ है वो हैवी लेटर्स है ना, हुरूफ मुस्तालिया का हरूफ है, इसलिए मोटा पड़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा। जी क़ालल्लाहु अल्लाहु क़ालल्लाहु अल्लाहु समिअल्लाहु 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 की बात देखिए, नीचे पेश पेश वाली लाइन है, उसको भी हम पूर पढ़ेंगे। जी हुदूदुल्लाहि 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 युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि। खल्कुल्लाहि। ये दोनों लाइनों में हमने क्या करा? पुर पढ़ा। अब ये जो तीसरी लाइन है ये देर की आ गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। बलिल्लाहु बलिल्लाहु दीनिल्लाहि दीनिल्लाहि अम्रिल्लाहि। अम्रिल्लाहि। समझ में आया? जी। फिर से पढ़िए। इन्नल्लाह इन्नल्लाह क़ालल्लाहु क़ालल्लाहु समिअल्लाहु समिअल्लाहु हुदूदुल्लाहि हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि। खल्कुल्लाहि। खलकुल नहीं होगा, लाम पर जज़म है, हरकत नहीं है लाम पर। खल्कुल्लाहि खल्कुल्लाहि। इन हुरूफों को हमें, क्योंकि इसमें लफ्ज अल्लाह के लाम को तो हमें पूरा पढ़ना ही है, साथ में हुरूफ मुस्तालिया आ रहा है उन्हें भी हमें पूरा पढ़ना है। जैसे कि क़ाल अल्लाहु में क़ाफ आया, इसे भी हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद लफ्ज अल्लाह के लाम को भी पूरा पढ़ना है। बीच में जो लाम है उसे बारीक पढ़ेंगे, जी है ना? जी। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए। खल्कुल्लाहि, इसमें खा जो है वो भी हुरूफ मुस्तालिया का हुरूफ मोटा पड़ा जाएगा, लाम को बारीक पढ़ेंगे। उसके बाद काफ आ गया, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लफ्ज अल्लाह का सेकंड वाला जो लाम है उसे भी हम मोटा पढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा जी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है यहाँ पर। जी पढ़िए साथ साथ जेर वाली लाइन। बलिल्लाहु बलिल्लाहु दीनिल्लाहि दीनिल्लाहि अम्रिल्लाहि। अम्रिल्लाहि। ज़बर और पेश में क्या क्या करना है? पुर पढ़ना है। और पढ़ना है। और जेर में बारीक पढ़ना है। बारीक पढ़ना है। लफ्ज अल्लाह के लफ्ज अल्लाह में दो लाम है, अलिफ लाम और लाम। और ये लफ्ज अल्लाह है, इसका ये जो पहला वाला लाम है ना, ये वाला लाम, इसको बारीक पढ़ेंगे। सेकंड वाला जो लाम है ये वाला लाम, इसको पूरा पढ़ना है। जिस पे तजदी लगी अपनी। जी जी।
ٹھیک ہے. جی اس کی ادائیگی میں آپ لوگ بار بار مشق کریں گے نا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. پریکٹس کریں گے تو بہت جلدی نکلنے لگے گا، اور اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ پھر دونوں لام کو آپ موٹا کر دیں گے. پہلا والا لام ہمیں باریک پڑھنا ہے اور بعد والا لام موٹا پڑھنا ہے. جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ سنیے گا غور سے. ان اللہ، ان اللہ، قال، سنیے ابھی پہلے. قال اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، سمع اللہ. جب عین کو لام سے ملا رہے ہیں تو ال، تو اس کے بعد والا لام موٹا پڑیں گے. اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ، خلق اللہ. اور جو زیر والا ہے اسے تو ہم آسانی سے ادا کر لیں گے. بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ. جو پر حروف ہیں جہاں پر پڑھنا ہے ہمیں لفظ اللہ کو، وہاں پر تھوڑی سی زیادہ محنت کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا؟ جی قاعدہ تو آسان ہے، لیکن یہ ہمیں آسان کیسے ہوگا؟ پریکٹس سے ہوگا آسان. پریکٹس کرنا پڑے گی، بار 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 پڑھنا پڑے گا، تب جا کے یہ آسان ہوگا. آپ کا آج کیا ہے؟ تھرسڈے، فرائیڈے. جی کل آپ کا ہوم ورک دے دیں گے، اس میں سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو. ہوم ورک میں حروف جی شمسی اور حروف قمری دیں گے آپ کو. اب یہ والے نہیں دیں گے، ہم قرآن پاک میں سے کوئی دوسرے دے دیں گے، کوئی دوسری سورہ میں سے. جیسے کہ 10 کلمے دیے تو آپ کو 5 حروف شمسی کے ہوں گے اور 5 حروف قمری کے ہوں گے. آپ کو ایک کاپی میں، نوٹ بک میں اپنی ایک لائن ڈرا کرنا ہے، وہ ایک طرف لکھنا ہے حروف شمسی اور دوسری طرف حروف قمری، اور بتانا ہے کہ کون سا حروف شمسی کا حروف ہے اور کون سا حروف قمری کا ہے. اور نیچے یہ بھی لکھنا کہ حروف شمسی اور حروف قمری کون کون سے ہیں. اسی طرح لفظ اللہ کے لام کے بھی ہم آپ کو کچھ کلمے دیں گے. قرآن پاک میں سے یہ والے نہیں دیں گے کیونکہ اس میں آ ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو اس میں سے بتانا ہے کہ کہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں اور کہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھ رہا ہے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تشدید پڑھی تھی کل ہم نے، اور تشدید رائے اور را ساکنہ ساکنہ اور را مشدد. ٹھیک ہے. اور آج ہم نے پڑھی حروف قمری اور حروف شمسی اور شام لفظ اللہ کا لفظ قاعدہ. اللہ کا قاعدہ. یہ 4 پنکتیوں کو خوب اچھے سے ریویژن کر لیجیے. ریویژن تو آپ کو پورا ہی کرنا ہے 1 سے لے کے پوری 16 تک، لیکن 4 تختی میں سے آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، اور ہوم ورک سبھی کو سینڈ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، جو سینڈ کرے گا وہ جلدی سیکھے گا، جو ہوم ورک بھیجے گا، جو مشق کرے گا، جو پریکٹس کرے گا وہ جلدی سیکھے گا، جو نہیں بھیجیں گے وہ ان کو ٹائم لگے گا. کہ جلدی سیکھنا ہے آپ لوگوں کو تو ہوم ورک سینڈ کریے. اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ جو لکھتے ہیں نا کاپی میں، وہ تھوڑا سا صفائی سے لکھیے، کیونکہ بہت سی جگہ ایسے ہوا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آپ نے لکھا کیا ہے. اور پھر آپ لکھ رہے ہیں فیئر کاپی میں، تو پھر آپ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، کل کو آپ کو کوئی قاعدے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ کاپی نکال کے دیکھیں گے کہ آپ کو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، میں دیکھوں تو پتہ چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے ایسا لکھا. اس لیے آپ کو بھی پریشانی ہوگی، ساتھ میں چیک کرنے والے کو بھی کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہوگی اگر آپ اچھے سے لکھیں گے صفائی سے، تو ہے نا. باقی ماشاء اللہ سب نے صحیح لکھا تھا، بس 2-3 لوگوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیک کرنے میں وہ دقت آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لکھا ہے، جلدی جلدی میں لکھا تھا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے ہوم ورک سینڈ نہیں کیا تھا پچھلے ہفتے، RTN اسٹوڈنٹ نے ہوم ورک سینڈ کیا تھا. اب انشاءاللہ اس ہفتے سبھی کریے گا جتنے بھی لوگ کلاس لے رہے ہیں پابندی سے. انشاءاللہ. اور آج کا آپ کا سبق یہاں مکمل ہوا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. کل ابھی کی آپ اور آج کی اٹینڈنس لے لیجیے. سمجھ میں نہیں آیا ہو تو جی ابھی اٹینڈنس. جی اٹینڈنس بھی لے لیں گے. آپ پھر یہ بتائیے سمجھ میں آیا؟
جی اپی آ گیا، یا لکھ بھی لیا اپی نے جی۔ 14 15 16 ان 4 تفریح میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ لیجیے۔ آ گئے اپی۔ سبھی کے سمجھ میں آ گیا اچھے سے؟ جی جی اپی۔ جی اپی مجھے الحمدللہ۔ 15 میں جیسے شمسی اور قمری دونوں ملا کے 28 حرف کر رہے ہیں، تو اپن الف کو الگ کر رہے ہیں تو الف کو اگر ملاتے ہیں تو 29 ہوتے ہیں، اور الف کو ہٹا دیتے ہیں تو 28 ہوں گے، یہ دھیان رکھنا ہے جی نا۔ اس میں 28 ہو رہے ہیں، آپ نے بتایا نا 14 جی قمری ہیں اور 14 شمسی ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ کے بعد اور کوئی؟ الف اور لام دونوں کو نہیں لانا ہے کیونکہ اسی کا تو قاعدہ ہے نا، اس وجہ سے الف اور لام آپ کو دونوں نہیں ملیں گے اس میں، اسی لیے وہ 14 14 28 ہو رہے ہیں، ورنہ عربک لیٹرز تو 29 ہوتے ہیں۔ شمسی میں لام ہے نا اپی، شمسی کے حروفوں میں جی بس آپ زیادہ مت کنفیوز ہوئیے، بس آپ یہ دھیان رکھیے کہ الف کو چھوڑ کر ہم 28 گن رہے ہیں، تو 28 میں سے ہم نے 14 حروف شمسی کے ہیں اور 14 حروف قمری کے ہیں، الف کو جی نہیں گن رہے ہیں ہم اس میں، ٹھیک ہے؟ جی۔ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ را پہ جزم والی رائے جس را ساکنہ پر کے جزم اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور رائے مشددہ را پہ جس پر تشدید تجدید لگی ہو، یہاں پر تشدید لگی ہو تجدید ہو، اسے رات رائے مشددہ مشددہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ تشدید کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ڈبلو جیسی، دال چھوٹی کی سی طرح، دال، چھوٹی ڈبلو کی چھوٹی سی طرح، دال کی طرح، چھوٹی سی دال جو ہے وہ ساکن ہے۔ ساکین۔ مشدد تجدید کا پوچھ رہی ہیں چھوٹا نا سا اپی آپ؟ ڈبلو ہوتا ہے، چھوٹا جی سا ڈب چھوٹا سا ڈبلو ہے اور مشددہ میں ساکن۔ ڈبلیو بنتا ہے چھوٹا سا۔ را ساکن ہو اس سے پچھلے والے حروف پر زبر اور پیش ہو تو را کیسے پڑھیں گے؟ را کو موٹا اور پڑھیں گے، پڑھیں گے، موٹا پڑیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو؟ باریک باریک پڑھیں گے، باریک پڑیں گے، پڑھیں گے۔ اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کیسے پڑھیں گے؟ را موٹی پڑھی جب جائے بھی گی، پر بھی پڑھیں گے موٹا ہی پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، اور پڑھیں گے، را کی نیچے زیر ہو تو را را باریک پڑھیں باریک گے، کی جائے گی، باریک پڑیں گے، پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے۔ حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ دو دو سے ہیں، دو ہیں، نون اور میم۔ نون اور نون میم، میم۔ کون کون سے ہیں؟ نون نون میم۔ اور میم۔ نون اور میم، غنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناک میں ناک ناک میں چھپانا، نون ناک کی میں آواز کو روکنا، روک ایک الگ روکنا، آواز کا روکنا، جی کیسے پڑھیں گے نون مشدد کو ادا کر کے بتائیے؟ انا، 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 اور میم مشدد؟ اما، انا، سم، ثم یہ میم مشدد، اما، ثم یہ میم مشدد۔ جی۔ اننا نہیں آیا اس میں اننا، حمزہ نون زبر ان نون زبر نہ انا، یہ میم مشدد، سوری نون جی مشدد، نون مشدد، اور سامیم پہ ثم میم زبر ما ثم، یہ میم مشدد۔ ثم۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کی کل کا اور آج کا؟ جی یہ چلیے دے دیجیے۔
سب سے پہلے جس کا نام ہے ادیبہ حسین، جی آفرین اظہر، present, انیسہ بی، لبیک، ماہدہ خان، جی لبیک، سائمہ ابراہیم، present, سامیہ خان، absent ہے، اشرا منصوری، لبیک، قمر جہاں، قمر جہاں ہے موجود؟ نہیں ہے، روبینہ اشفاق، جی اپی پریزنٹ، صدف جہاں، نورین پٹھان، نازمہ سلطان، ان کی لیو لگانا، کے بعد یسرا خان، یسرا بھی نہیں ہے موجود، فردوس جمال، رحمت نور، جی لبیک، سمینہ خان، سمینہ خان بھی نہیں ہے موجود، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی کلاس آج جلدی مکمل ہو سمینہ گئی. خان صاحبہ کا نام ہٹا دیجیے، وہ نہیں لیں گی لیول 2. اچھا، اور کل کلاس میں پوری یہ 2 اسٹوڈینٹ جوائن ہوئی تھی کل کی کلاس میں نے آپ سے شاید پوچھا بھی تھا، یہ ایڈمٹ ہے کیا یا کل ایسی ہی جوائن ہوئی تھی؟ کون آئی تھی کل کی کلاس میں؟ ثنا مہر اور عشرت منصوری کل جوائن تھی کلاس میں. اچھا، آج تو خیر نہیں، ان میں نے سے سوچا شاید وہ ایڈمٹ ہوں، آپ سے ہو گئی وہ بات. نہیں، ثنا مہر لاسٹ ٹائم تھی، اور یہ دوسرا کیا بتایا آپ نے، عشرت منصوری، یہ بھی تھی. ابھی فارمس نہیں آئے نا ان کے؟ نہیں فارمس تو نہیں ہے نا، تبھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، شاید میں نے آپ سے بات ہو گئی. جی نہیں انفارمیشن نہیں ہے ان کی کوئی. میں بات کر لوں گی آج انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، اب آج کا سبق تو مکمل ہو گیا، تو اینڈ کر دیں پھر ہم کلاس. اپی میں یسرا خان پریزنٹ ہوں، آپ نے میرا نام لیا تھا تو میں نہیں رپلائی کر پائی تھی. جی یسرا خان، جی اور کوئی ثنا تو نہیں صاحبہ ہے آپ نے میری پریزنٹ لگا دی؟ بولا نہیں. چلیے ٹھیک ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی میں پوچھ رہی تھی میری پریزنٹ لگا دی تھی آپ نے؟ ادیبہ نا؟ جی جی لگا دی. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ پھر ہم کلاس اینڈ کر دیتے ہیں. سب کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ؟ جی الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے، کل آپ کو ہوم ورک دے دیا جائے گا گروپ میں، اور سبھی ہوم ورک سینڈ کریے گا ٹائم پر، ٹھیک ہے؟ جی فرائیڈے انشاءاللہ. اور سیٹرڈے کی رات 8 بجے تک ہے آپ کا ہوم ورک سینڈ کرنے کا ٹائم. اس کے بعد سنڈے یا منڈے کو آپ سینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں ان 2 دنوں کے اندر آپ ہوم ورک سینڈ کر دیں، اور اچھے سے کریے گا. جی انشاءاللہ. اچھے سے لکھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں. کل کو آپ کو کوئی قاعدے میں، اگر آپ کو قاعدے میں دقت ہوتی ہے تو آپ اسے کاپی کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بھی آسانی ہوگی نا. جی اس لیے اچھے سے لکھیے گا، اچھے سے ریکارڈنگ سینڈ کر کے بھیجیے گا. اگلی جمعرات کو آپ سب کو پیر صاحب ضرور آنا ہے، کیونکہ آپ سب کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور اپنے ساتھ اپنے آس پڑوس کی جو لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، اسکول کالج میں جاتی ہوں، ان کو بھی ضرور سے لے کر آئیں. ان کے لیے خاص پروگرام رکھا گیا ہے، علی قدر صاحب کا بیان ہوگا اور ان سے ہی مخاطب رہیں گے وہ. تو آپ پلیز ان کو لے کر آئیں، تھوڑی ان کی اصلاح کری جائے گی، تھوڑا لوگوں کو بتائیں اس بارے میں. مسجد پیر صاحب میں تھرسڈے کو، یعنی اگلی جمعرات 30 تاریخ کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 11 بجے سے ہوگا ٹائم، 11 ساڑھے 11 تک پہنچ جائیں. 11 سے 1:45 تک کا ٹائم رہے گا، 1:30 پونے 2 تک. جی انشاءاللہ. تھوڑی محنت سے کر لیں. اس کے علاوہ فلائر بھی مل جائے گا تو وہ بھی آپ شیئر کر دیں، لیکن خاصا طور پہ بچیوں پہ محنت کر لیں، ان کو ضرور سے بھیجیں اور لے کر آئیں اپنے ساتھ.
جی جی अभी मैं बोल रही थी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो नहीं आ पाऊंगी। जी जो लोग बाहर हैं उनके साथ उनका कोई वो नहीं है, अपी ने उनको दे दिया है, उनको कंसिडर कर लिया है। जो बाहर हैं उनके साथ कोई मसला है तो कोई बात नहीं। जी जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कि हमें ना आज नहीं जा पाए, हमारा नाम रजिस्टर हो गया। आप कह रही थी जो नहीं आप आएंगे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी जो नहीं आएंगे, लेकिन जो बाहर हैं या जिनके कोई शदीद उज्र हैं, कोई एक्सक्यूज है, कोई परेशानी है, तो उनको अपी कंसिडर कर देंगी। लेकिन आपने तो शायद ग्रुप में कोई ऐसा अपना उज्र बताया नहीं है। हमने डाला था ना, हमें फीवर हो रहा था बहुत तेज, हमें अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों की तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर जी अपनी तो देख लेंगे, बता देंगी तो आपको इल्मा साहिबा इंशाल्लाह। जी तो हमें तलत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तलत साहिबा मैं भी नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरी मदर गई थी और जी मेरा नाम आपका उन्होंने जी 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 आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। तब फिर हमें आना है जुमेरात के दिन नेक्स्ट। जी इंशाल्लाह आ जाइएगा आप, आपकी तबीयत खराब थी इस वजह से, और लेकिन इस बारे में और जवाब आपको इल्मा साहिबा ही देंगी कंफर्म। जी ग्रुप पे एक बार और पूछ लीजिएगा। जी तलत साहिबा मेरा तो नाम था नहीं उसमें, तो मुझे तो नहीं आना ना, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया था। कौन साहिबा बात कर रही हैं? माहिदा साहिबा। माहिदा साहिबा, जी आपने तो एग्जाम दिया नहीं था। जी हाँ आप नहीं आना, नहीं आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अली कदर साहब का बयान है और थोड़ा टाइम निकाल लें, आ जाएं तो अच्छी बात है। नहीं, वैसे एक्चुअली मुझे उस दिन ऑफिस दिक्कत, जाना है तो मैं भोपाल में नहीं हाँ होंगी। आपका मसला रहता है, ठीक है आप किसी और को भेजें, लेकिन जरूर आसपास की बच्चियों को, खानदान की, रिश्तेदारों जी की जी जरूर जी से ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, दुआ पढ़ लें हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान सुभान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून व यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।